محمد الرسول اللہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے نبی والی پاکیزہ زندگی، میرے نبی والی خوبصورت زندگی جس میں ایک حصہ نماز کا ہے کہ آپ سب بچوں میں بے نمازی کوئی نہ ہو۔ بیٹا 14 صدی میں اگر نماز کوئی چھوڑ سکتا تھا نا، اور جسے گنجائش تھی، وہ میرے نبی کے نواسے تھے حسین ابن علی علیہ السلام، کہ ایسے سورج سر پہ تھا اور کوفہ کی ریتلی زمین تھی اور 72 کے سامنے ہزاروں کا لشکر تھا، اور ظہر کی نماز کا ٹائم ہوتے ہوتے کتنوں کے دھڑ تن سر سے جدا ہو چکے تھے اور باقی سب خون آلود تھے۔ تو سورج یوں ڈھلا جیسے ابھی ڈھل چکا ہے، یہ میں تو گھڑی کو دیکھ کے بتا رہا ہوں، سورج ڈھلا تو آپ نے دیکھا نماز کا وقت ہو گیا۔ ہوئے 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 ہوئے، تو اس طرف جس نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، 3 جھنڈے تھے حسینی لشکر میں، مشہور ایک ہے عباس بھائی کا، لیکن رائٹ پہ زہیر اور لیفٹ پہ حبیب، زہیر بن قین، حبیب بن مظاہر۔ تو آپ نے زہیر کو اشارہ کیا، وہ آئے تو کہا شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنے دے۔ بیٹا اس کے بعد کسی کے لیے گنجائش ہے کائنات میں، کسی مسلم مرد عورت کے لیے کہ نماز چھوڑ دے؟ میرے نبی جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کے آخری الفاظ سے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک غریبوں پہ ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، یہ 2 الفاظ آپ کی زبان پر تھے، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ زہیر نے آگے بڑھ کر شمر سے کہا نماز کے لیے جنگ روکو، اس نے کہا ہم تمہاری گردنیں اڑائیں گے، ہم تلواریں نہیں روکیں گے، جنگ بند نہیں کریں گے۔ انہوں نے واپس آ کے عرض کی جی وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ بند نہیں کریں گے، تو آپ نے فرمایا چلو آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ اللہ اکبر۔ 14 اب تو 15ویں صدی کے بھی 44 سال ہو گئے، 1444 سال میں جیسی کربلا میں نماز پڑھی گئی ایسی کہیں نہیں پڑھی گئی، نہ آئندہ پڑھی جائے گی۔ اور یہ نواسہ رسول کا پیغام ہے کہ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ آدھوں کو نماز پہ بھیج دیا اور خود تلوار لے کر سامنے کھڑے ہو گئے۔ پھر جب وہ نماز پڑھ کے آئے تو باقیوں کو لے کر نماز کے لیے تشریف لے گئے، اور وہاں سے اٹھ کر جب واپس آئے ہیں تو عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے تھے۔ تو آپ بچیوں میں کوئی بے نمازی نہ ہو، سب نماز پڑھنے والے بن، قرآن پڑھو، اس سے آپ کو پتہ چلے گا میرا اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے۔ قرآن کا ترجمہ پڑھو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ آپ بہت مصروف ہیں، آپ سے قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ 89 دفعہ قرآن میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صرف 89 دفعہ۔ آپ وہ 89 جگہ نکال کے دیکھو کہ اللہ ان بچیوں سے کیا کہہ رہا ہے، ان بچوں سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ صرف 89 دفعہ یا ایھا الذین آمنو، اس کو نکال لو اور اس کو سامنے رکھ کر پڑھو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ جو اس کے سامنے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم لا تطیق عذابی ولا تتحمل سخطی فتعصینی، میرے بندے نہ تو میرا عذاب سہ سکتا ہے نہ تو میرا غصہ سہ سکتا ہے، لہٰذا میری نافرمانی سے بچنا۔ انظر یا ابن آدم اذا اذنبت ذنبا فلا تنظر الى صغره انظر الى من عصیتہ، میرے بندے تو یہ تقسیم تو میں نے تیرے پر اپنے رحم کے لیے کی ہے کہ یہ صغیرہ گناہ معاف کر دوں گا، یہ کبیرہ ہے یہ توبہ پہ معاف کروں گا، لیکن تو صغیرہ کو نہ دیکھ کے چھوٹا گناہ ہے، تو یہ دیکھ کہ تو نے نافرمانی کس کی ہے۔ تو نیت کرتے ہو سارے بچے کہ انشاءاللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور تبلیغ میں 3 دن لگا لیا کرو، میں 4 مہینے بھی نہیں کہتا ہوں، 3 دن ہر مہینے جاتے جاؤ انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو کہ بچیاں آپس میں، آپ لوگ آپس میں، تو یہاں سے اٹھ کے صلح کر لینا، ٹھیک ہے؟ نیت کرتے ہو؟ درود شریف پڑھو۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ میرے مالک یہ اتنے ہماری نسل، نوجوان بچے بچیاں تیری محبت میں 1.5 گھنٹہ بیٹھے رہے، تیرے
نام کو سننے کے لیے، تیرے محبوب کے نام کو سننے کے لیے، تیرے دین کی بات کے لیے ان سب کو اپنا محبوب بنا لے، ان سب کو اپنا محبوب بنا لے، ان سب کے دل میں اپنی محبت پیدا فرما دے، اپنے حبیب کی محبت پیدا فرما دے۔ ہماری یونیورسٹیوں میں جہاں دنیا کا علم چل رہا ہے، اخلاقیات کو بھی زندہ فرما، یہ اچھے انسان بنیں، یہ سب سے پہلی تقاضا ہے۔ ڈگری کے ساتھ انسان نہیں بنتا، انسان تو صفات سے بنتا ہے، انہیں وہ صفات عطا فرما جس پر یہ میرے مالک اچھے انسان بنے، تجھ کو راضی کرنے والے بنے، تو ان سے راضی ہو، یہ تجھ سے راضی ہوں، ان کو والدین کا فرما بردار بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ آپس میں ان کی الفتیں محبتیں قائم فرما، آپس کی لڑائیوں سے ان کی حفاظت فرما، اپنے اپنے وقت پر سب کو اچھے جوڑ نصیب فرما، اچھے زندگی کے ساتھی نصیب فرما، یا اللہ جو ان میں ہم میں بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو ہمارے بزرگ، ہمارے عزیز، ہمارے والدین، پوری امت مسلمہ جو مر کے تیرے پاس چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، یا اللہ ہمیں موذی بیماریوں والی موت سے بچا، ہمیں تھکا دینے والی بیماریوں کی موت سے بچا، ہمیں سلامتی والی موت نصیب فرما، عافیت والی موت نصیب فرما، ہماری قبر کے اندھیروں کو روشنی میں تبدیل فرما، قبر کی تنگی کو فراخی میں تبدیل فرما، منکر نکیر کے آنے سے ہماری حفاظت فرما، قبر کے جھٹکے سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ میدان حشر میں جب تیرا اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تو اس دن بڑوں بڑوں کا پتا پانی ہو جائے گا، ہمیں مجرموں میں کھڑا ہونے سے بچا، ہم تیرے نافرمان مانتے ہیں، ہم نے زندگی اچھی نہیں گزاری مانتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ کو قبول فرما، ہم توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ کو قبول فرما، ہم توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ کو قبول فرما، ان بچے بچیوں نے جو لائن اختیار کی ہوئی ہے اس میں انہیں کمال نصیب فرما، اس میں انہیں باعزت مرتبہ نصیب فرما، اور انہیں اپنے ملک کی خدمت کرنے والا بنا، قوم کے لیے راحت بنا، قوم جن مصیبتوں میں گھری ہوئی ہے ان بچوں کو اس سے آزاد کرنے کا ذریعہ بنا، ہماری ساری یونیورسٹیوں میں یا اللہ پاکیزہ ماحول پیدا فرما، وصلی اللہ تعالی النبی الکریم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔